نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ انتہائی قابل احترام عزیز سامعین کرام، کل کے درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ رحمت والا، دوسرا حصہ مغفرت کا اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا۔ تو پہلا حصہ رحمت کا، اب یہ رحمت ملتی کن لوگوں کو ہے؟ کل اس کا پہلا سبب ذکر کیا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ آج دوسرا سبب ذکر کرنا ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ دونوں فرائض ہیں، لیکن فرائض کی ادائیگی میں وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرنی ہے۔ اگر فرائض ادا کرنے ہیں تو ادا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ لعلکم ترحمون، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تم پر اپنا خصوصی رحم اور کرم فرمائیں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں، مؤمنین کی صفات کو اللہ ذکر کر رہے ہیں، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے دوستیاں رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی کے کام سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر نماز بھی ادا کرتے ہیں تو سنت کے مطابق، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو سنت کے مطابق۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت اپنا خصوصی رحم اور کرم فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا شخص، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا شخص ایسا خوش نصیب شخص ہے جو اللہ رب العزت کی خصوصی رحم و کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ حدیث اور سنت سے کیا مراد ہے؟ اطاعت اور فرمانبرداری سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جس کام کا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں فَخُذُوهُ، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس کام سے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دے فَانْتَهُوا، اس کام سے رک جاؤ۔ اور یاد رکھیے پیغمبر علیہ السلام کی جو اطاعت ہے وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین، حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین اور میکائیل امین آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا اس صاحب کی مثال بیان کرو، یعنی آپ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا اس صاحب کی مثال بیان کرو
دوسرے نے مثال بیان کی کہ ان کی مثال اس کی طرح ہے کہ ایک آدمی نے گھر بنایا، بڑا خوبصورت گھر بنایا، اب اس گھر کے بنانے کے بعد اس نے ایک دعوت رکھی، دسترخوان سجایا اور ایک داعی کو بھیجا، بلانے والے کو، کہ وہ جا کر بلائے کہ میں نے گھر بنایا ہے، اس گھر میں آ جاؤ اور دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا کھا لو۔ اور وہ بلانے والا گیا، جس نے اس بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیا وہ اس گھر میں داخل ہو گیا اور اس خوبصورت دسترخوان سے کھانا کھانے لگا، اور جس نے اس داعی کی بات نہ مانی وہ بیچارہ گھر میں بھی داخل نہ ہو سکا اور اس خوبصورت دسترخوان سے کچھ کھایا بھی نہیں۔ پھر اس فرشتے نے دوسرے سے کہا مثال تو بیان کر دی ہے، اب اس مثال کی وضاحت بھی کر دیں، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اب اس فرشتے نے مثال کی وضاحت کی، فالدار الجنہ، گھر سے مراد جنت ہے کہ اللہ نے گھر بنایا جنت والا، والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور داعی یعنی بلانے والا اس گھر کی طرف، اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فمن اطاع محمد، جس نے اس داعی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصى محمدا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، اس نے حقیقت میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہیں فرق بین الناس، جو اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ تو گھر سے مراد جنت ہے کہ اللہ نے اپنی جنت بنا دی ہے، اور داعی یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو داعی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے کہ لوگوں اللہ کی جنت کی طرف آ جاؤ، ایسے اعمال کرو کہ تم جنت کے مستحق بن جاؤ، اور اس جنت میں داخل ہو کر، اس خوبصورت گھر میں داخل ہو کر اللہ کی طرف سے مہمانی کو قبول کرو۔ اب جس نے اس داعی کی بات مان لی اس نے حقیقت میں اللہ کی بات مان لی، اور جس نے اس داعی کی بات نہ مانی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اور یاد رکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی ذہن کے مطابق عمل نہیں کرنا، بلکہ اگر ہم نے شریعت پر عمل بھی کرنا ہے تو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 3 شخص ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے بارے میں پوچھا۔ جب انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزمرہ کے اعمال بتائے گئے تو گویا انہوں نے اس کو کم سمجھا کہ کہاں اللہ کے پیغمبر اور کہاں ہم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو افطار کرتے ہیں، یہ تو معاملہ رہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ہم چونکہ درجے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت کم ہیں، اس لیے ہم بہت زیادہ اعمال کریں گے۔ تو ایک آدمی نے قسم اٹھا لی کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے قسم اٹھا لی کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے قسم اٹھا لی کہ میں بیویوں سے نکاح نہیں کروں گا، ہمیشہ بے نکاح رہوں گا، یعنی نکاح نہیں کروں گا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ازواج مطہرات نے بتایا کہ 3 شخص آئے تھے اور یہ قسمیں اٹھا کر گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا آپ نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہم نے یہ باتیں کی ہیں، اور ہم نے جنت کی طلب میں کی ہیں کہ آپ کے اعمال اگر تھوڑے بھی ہیں لیکن وہ قبولیت کے اعلیٰ درجے پر ہیں، اور ہم امتی تو آپ سے بہت کم درجے پر ہیں، اس لیے ہم نے قسمیں اٹھا لیے کہ ہم بہت زیادہ اعمال کریں گے۔ تو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ تم نے تو قسمیں اٹھا لی کہ ساری رات عبادت کریں گے، سوئیں گے نہیں، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اس جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ اگر یہ جسم جب تھک جاتا ہے تو اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اس جسم کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سنو، میں تم سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں دن کو روزہ رکھتا ہوں، رات کو افطار بھی کرتا ہوں۔
میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے نکاح بھی کیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے، میری شریعت سے اعراض کیا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی نے شریعت پر عمل کیا اپنی عقل کے مطابق تو اللہ کے پیغمبر فرماتا اس نے میری سنت سے اعراض کیا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے ایک مرتبہ ایک دیہاتی شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس عمل کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ وہ لوگ تھے، وہ صحابہ کرام تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے کوئی جملہ نکلنے کی دیر تھی یہ فوری عمل کر کے دکھاتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس دیہاتی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس عمل کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرا، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وتؤتی الزکوٰۃ المفروضہ، فرضی زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ۔ اب جو فرض تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بتا دیے۔ اب وہ شخص جب محفل سے اٹھا اس نے عرض کی یا رسول اللہ جو کام آپ نے مجھے بتائے ہیں نہ ان سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، یعنی جو کام آپ نے بتا دیے انہی کو کروں گا، نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیے، اور وہ شخص جب جا رہا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے من سرہ ان ینزل الی رجل من اہل الجنہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی جنتی آدمی کو دنیا میں دیکھ لے، جس آدمی کو یہ طلب ہو، جس کو یہ پسند ہو کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دنیا میں دیکھ لے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، اسے چاہیے کہ اس شخص کی طرف دیکھ لے۔ یہ کتنا پیارا جملہ ارشاد اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو کام آپ نے مجھے بتا دیے ہیں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، جو آپ نے بتا دیے اسی پر عمل کروں گا۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے کوئی جملہ نکلنے کی دیر تھی یہ فوری عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اور یاد رکھیے آج اگر کسی شریعت پر عمل ہم نے کرنا ہے تو وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیگر جتنی بھی شریعتیں ہیں وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے منسوخ ہو گئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لا رہے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رات کا ایک ورق اٹھایا ہوا ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور تورات کی تلاوت کرنے لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت طیبہ تھی کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی چیز ناپسند ہوتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی مبارک پہ اس کے آثار نظر آتے، یعنی غصے کی وجہ سے رنگ تبدیل ہو جاتا۔ سیدنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کی تلاوت کر رہے ہیں اور میرے سامنے کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ناپسند سمجھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے سے غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے پیغمبر کے حقیقی معنوں میں دوست تھے، انہوں نے وہ مزاج سمجھتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے پیغمبر کو غصہ آ رہا ہے۔ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو اشارہ کیا کہ دیکھ نہیں رہے اللہ کے پیغمبر غصے کا اظہار کر رہے ہیں، تو فوری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور اللہ کے پیغمبر کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، کہ میں اللہ کو رب مان کر وبالاسلام دینا، اسلام کو دین مان کر اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی اور رسول مان کر راضی ہو گیا۔ جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اللہ کے پیغمبر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور وہاں اللہ کے پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ، اگر تمہارے اندر یعنی تم وقت گزار رہے ہو اور تمہارے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ جائیں،
لو بدا لکم، اگر ظاہر ہو جائے تمہارے اندر موسیٰ علیہ السلام، فتبعتموہ، اور پھر تم ان کی تابعداری کرو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، لزللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ کیا مطلب کہ اگر اس دور میں بھی آنا نہیں ہے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اگر اس دور میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ جائیں تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر تمہارے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو بھی جائیں اور تم ان کی تابعداری کرنے لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ ہم نے اگر کسی شریعت پر عمل کرنا ہے تو وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ اطاعت اور فرمانبرداری کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ نماز میں ہم روزانہ یہ دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبی، صدیقین سچے لوگ، شہداء شہید لوگ، والصالحین اور نیک لوگ، یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہوتا ہے۔ اب نماز میں ہم دعا تو کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، لیکن یہ ہماری دعا تب قبول ہوگی جب ہماری زندگی اطاعت اور فرمانبرداری والی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو یہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہوتا ہے، یعنی قیامت کے دن انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ نے جنت بنائی ہی میری امت کے لیے ہے، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، مگر جس آدمی نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ توجہ کیجیے گا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے جنت میں جانے سے اعراض کر دیا۔ قالوا ومن یأبا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بھلا جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہاں، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی حقیقت میں اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ کہ اللہ نے جنت بنا دی ہے، داعی کو بھیج دیا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے اور یہ امت والے میری نافرمانی کر کے گویا جنت میں جانے سے خود انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں میں ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ میں سے اکثر لوگ تاجر بیٹھے ہیں، کاروباری حضرات بیٹھے ہیں، آپ کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانتی تاجر جو اپنا کاروبار کرتے ہوئے سچ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، الامین امانت داری سے کام لیتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، سچا امانتی تاجر بھی مع النبیین والصدیقین، کل قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ یعنی سچ بولا اور امانت داری سے اپنا سودا بیچا اور تجارت کی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ ایسا خوش نصیب تاجر ہے کہ کل تو اپنا کاروبار رہا ہے لیکن اس کے سچ اور امانت داری کی وجہ سے تجارت کیونکہ ایک سنت ہے، اگر اس نے سنت سمجھتے ہوئے اور سچ اور امانت داری سے اپنا کاروبار کیا، تجارت کی، تو کل قیامت کے دن اس کا شمار بھی یہ بھی انبیاء اور صدیقین کی صفوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ
ایسا سبب ہے جس سبب کی وجہ سے انسان اللہ کی خصوصی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔